اللہ رب العزت نے انسانیت کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور نبوت کے اندر جو آخری پیغمبر ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ رب کائنات نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیت و ثنا، آپ کی ذات اقدس پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم تاجدار ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج جو ہے اس کو سجایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ صنف نبوت میں ہم کسی نبی کی جو ہے عظمت اور شان میں فرق نہیں کرتے۔ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان رسولوں میں سے کسی رسول کی رسالت کے اندر جو ہے ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتے، لیکن مقام نبوت کے اندر ہر ایک کا جو ہے وہ رفعت شان جو ہے وہ وراء الورا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ خدا فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں، ہم نے ان کو ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، وہ کلیم اللہ بنے ہیں۔ پھر فرمایا ورفع بعضهم درجات، کچھ وہ ہیں کہ ان کے درجات کو اور اونچا کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو درجات کو اونچا کرنے کا سبب ہے اور درجات کو اونچا کرنے کا معنی ہے، اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ جس نے اللہ سے کلام کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جس نے اپنے رب کا دیدار کیا اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر ختم نبوت کا جو تاج ہے اس کو سجایا گیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں خدا فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں تمہارے دین اس مذہب کے ساتھ راضی ہو چکا ہوں جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ جس مذہب کے ساتھ رب راضی ہو چکا ہے اسے دین مصطفی، دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس دین کو چنا گیا وہ دین اسلام ہے۔ اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لا چکے ہیں، اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس جہان کے اندر دوبارہ نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر اور مرتد ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب ذات دی وقار میں آپ کو اس بات کی طرف لے کر آنے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرمایا، حضرت امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انی آخر الانبیاء والمساجد آخر المساجد۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ بے شک میں انبیاء کے اندر آخری نبی بن کے آیا ہوں، اور پھر فرمایا کہ جس مسجد کو میں نے بنا دیا ہے وہ ساری مساجد کے اندر آخری مسجد ہے۔ اب ویسی مسجد قیامت تک نہیں بنے گی جس طرح کی مسجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تشکیل کر دی ہے، اور اس مسجد کو مسجد
نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بولیے اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تاجدار ختمی مرتبت علیہ تحیت و ثنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں، آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رشتہ یہ ہے کہ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رشتہ میں ہے وہ آپ کے چچا لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک موقع کے اوپر جب مواخات کا موقع آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی لگتا ہے۔ لیکن روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھائی کے لفظ کے ساتھ یاد نہیں کیا۔ جب بھی عرض کی ہے، کیا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے مدینے کے تاجدار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں۔ تو میں بات یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ علی میرا اور تمہارا ایسے ہی رشتہ ہے جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد قیامت تک جو ہے وہ کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا محمد وانا احمد وانا ماحن وانا عاقب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، سب کہیے صلی اللہ ہو۔ فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں، رب کائنات نے مجھے احمد بنا کر بھیجا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، سب کہیے صلی اللہ ہو۔ ہاں، میرے حضور قبلہ عالم نے بھی خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں محمد محمد تو لاکھ وار صدقے، محمد محمد تو لاکھ وار صدقے، میں سرکار احمد تو لاکھ وار صدقے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نو رب دی پہچان جس نے کرائی، میں اس پیر اعظم تو لاکھ وار صدقے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی احمد بھی ہے۔ فرمایا ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی یا نبی اللہ، آپ جو ہے وہ پرندے کی مورت بنا کر اس کو پھونکتے ہیں تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اگر آپ جو ہے وہ کوڑ کے مرض کے پاس اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا جسم درست ہو جاتا ہے، کیا اس نبی کی شان آپ سے بھی اونچی ہے؟ چونکہ بات یہ تھی کہ ہر مرید کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے شیخ جیسا شیخ تو کوئی نہیں ہے نا، ہر شاگرد کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے استاد جیسا استاد کوئی نہیں ہے، اور ان کا بھی عقیدہ اور ان کی بھی چاہت یہ تھی۔ کمال ان حواریوں کا ذہن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ کا جو ہے مقام ان سے نیچے ہے، اس نبی کی شان آپ سے بھی اونچی ہوگی؟ یہ ان کا سوال بنتا تھا، ان کا یہ رائٹ تھا یہ سوال کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے نبی جیسا نبی تو کوئی نہیں ہے نا۔ اب بات یہ بنتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل انسانیت کے لیے رسول بن چکے ہیں، اب ہمارا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے کیا تو بھی رسول ہے؟ حضور سے سونا ہوگا تو چاہت ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نبی بن کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کی قلم نے بجت کیا، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حبیب تیرے جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے، کہاں سے دیکھیں گے؟ کائنات کے اندر کسی ماں نے تیرے جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا ملدا نہیں محمد ورگا، فرمایا ملدا نہیں محمد ورگا، ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں خیراں رمز نہ پائی۔ فرمایا کہ حضور کیا ان کا مقام آپ سے بھی اونچا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو
اس نبی کی شان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس حبیب کے نلین پاک کے تسمے سیدھے کرنے کا موقع مجھ عیسیٰ کو مل جائے تو میں اس کو بھی اپنے لیے شرف کی بات محسوس کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، فرمایا ان کا نام احمد ہوگا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس جہان کے اندر جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری رب کائنات نے روب اور ہیبت کے ساتھ جو ہے میری مدد فرمائی ہے، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میرے جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر آتے ہی پوری روئے زمین کو پاک اور مطہر کر دیا ہے۔ اب جس جگہ پر اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیں تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء کے اندر جو ہے میرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب کائنات نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ لوگوں، رب کائنات نے مجھے پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری نبی بن کر اس جہان کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو انسان ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پہچان جو ہے وہ درندے اور حشرات الارض بھی رکھتے ہیں۔ عتیبہ بن ابی لہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی سورہ لہب کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، مالک اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان سے جب وہ جملہ جاری ہوتا ہے تو ایک شیر کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تو نے اس جو انسان عتیبہ ہے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ وقت بیتتا گیا، ایک دن ابو لہب نے میر کارواں بنا کر اپنے بیٹے کو بھیجا اور ساتھ بار بار کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ لوگوں نے پوچھا آج تک تو نے کبھی ایسا نہیں کہا؟ کہا بات یہ ہے کہ اس زبان سے نکلا ہے جس زبان سے کبھی حق کے کچھ جاری ہوتا ہی نہیں ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، بات یہ ہے کہ بیگانہ بھی اس بات کو تسلیم کرے، وہ بھی مانے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی بات کر دی کہ تیرے اوپر ایک جو ہے درندہ مسلط ہوگا، ایک جنگلات کے پاس جا کر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا گیا، بوریاں تن دی گئیں، اندر جو ہے عتیبہ کو لٹایا گیا۔ رات کی تاریکی کے اندر سارے کے سارے قافلے والے، سارے مشرک ہیں وہاں پہ، سب سوئے ہوئے ہیں۔ ایک رات کی تاریکی کے اندر شیر نکلتا ہے، ہر ایک کے جو ہے وہ منہ کے اوپر وہ اپنا منہ رکھ کے سونگتا ہے۔ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے خدا کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، سارے وہ تھے جو 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن وہ کسی اور کی تلاش میں تھا۔ اب وہ شیر جو ہے وہ پھلانگ کر کے جب اس چھتے کے اندر جاتا ہے، دیکھا کہ وہاں کے اندر ایک گستاخ رسول پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ خون کا ایک جو ہے قطرہ اپنے جسم میں داخل نہیں ہونے دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں بھی گستاخوں میں اٹھایا جاؤں۔ انسان تو انسان ہے، حشرات الارض درندے بھی جانتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کا مقام کیا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات اس لیے سمجھا رہا تھا، یہ اتنا جو ہے وہ قریب اور اتنا اہم ترین مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ آج بھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ یار یہ تو بتاؤ آج ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی جائز ہے کہ نہیں؟ اتنی زندگی بسر ہونے کے بعد اگر اس طرح کے سوالات آج بھی لوگوں سے کیے جائیں کہ ان کے ساتھ کاروباری معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس سے بڑی جو ہے ذہن کے اندر فطور کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ چند دن قبل ہم نے ایک جگہ پہ پروگرام سنا، قبلہ پیر صاحب کی معیت میں، آپ کے سنگت میں ایک علامہ صاحب بات کر رہے تھے، مفتی خان محمد قادری صاحب، ان کا ایک جو بات ہے میرے ذہن میں ہے، انہوں نے بات کی کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجلس کے اندر ان کی صدارت تھی، دوران صدارت اس مجلس کے اندر ایک وہ شخص بیٹھا تھا جو ختم نبوت کا منکر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والا تھا۔ علامہ محمد اقبال جب صدارت کی سیٹ پہ بیٹھنے لگے، ان کے کان میں کسی نے آواز دی، حضرت
اس مجلس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے. آپ اپنی مجلس میں، آپ اپنی مسند پہ نہیں بیٹھتے، فوراً آپ کھڑے رہتے ہیں. فرمایا کون ہے جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے؟ اس نے جب یہ بات کی تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا یہاں پہ اقبال بیٹھے گا یا یہ گستاخ بیٹھے گا. لوگوں نے کہا حضرت عزت کی بات ہے. فرمایا عزت کی بات نہ کہو. کبھی بھی ایک جو تیر کے اندر نہ گستاخ رسول اکٹھا ہو سکتا ہے، نہ حب مصطفیٰ کا عاشق اکٹھا ہو سکتا ہے. حضور سے محبت رکھنے والا جو ہے وہ کبھی ایک صف کے اندر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ذات ذی وقار لوگوں سے آج یہ جو ہے یہ بات مت کیا کریں، اور اس بات کو جو ہے وہ معمولی مت سمجھیں. بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینا ہے. آقا علیہ السلام کے غلام حضرت شاہ احمد نورانی جیسی شخصیات جن کو خریدا جانے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے حضرت ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دیں. آپ نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہا 1 کروڑ کی بات ہے. فرمایا 1 کروڑ کی بات کرتے ہو، ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. ہم آقا علیہ السلام کے جو ہیں ہمارا سودا جو ہے در مصطفیٰ پہ ہو چکا ہے. ہم ایسے بکنے والے نہیں ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کی حضرت آپ فقیر لوگ ہیں، آپ کو ان لوگوں سے جو ہے ماتھا لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہم ایسی فقیری کرنے والے نہیں ہیں. اور آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا لوگوں یاد رکھو جو انسان آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پہ مدینے کے تاجدار کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں ہوتا ہے. تو ذات ذی وقار آج اگر ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے بات کر رہے ہیں تو میں پورے وثوق سے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر قبلہ حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ علیہ رحمہ کی مسجد میں یہ بات کر رہا ہوں. جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نام لینے والا ہے وہ کبھی بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے. ہر بات کے اوپر جو ہے ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اوپر کبھی بھی کسی سے ہمارا سودا نہیں ہو سکتا. ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ آقا جی تیرے ٹکڑے پسند مینو غیراں دے مال و زر نہ لو. آقا جی مینو آخی تو میرا ہے اے تو ود مال و زر کے را آئیں. آج میں اور آپ سب یہ ستمبر کی گھڑیاں ہیں. آقا علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ لوگوں نے جشن منائے تھے. ان خاص گھڑیوں کے اوپر ہم یہ جشن اور خاص جمعہ کے اندر آج عہد کر کے اٹھیں گے کہ آقا علیہ السلام کے ناموس پہ اوپر کبھی بھی ہم سودا بازی کرنے والے نہیں ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا